تین شرطیں بیان کی، تربیت سلوک کی تین شرطیں سن لیں۔ اس راہ پر اگر چلنا ہے تو تین شرطیں ہیں۔ کیا؟ ایک تو صبر کرے، ملا یا نہ ملا، پایا یا نہ پایا، کیا ہو گیا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، یہ سب کسے چھوڑ کر جانا ہوں گے۔ صبر ہے، طویل صبر ہے۔ دوسرا ولا اعصی لک امرا، تربیت کرنے والا جگائے، سلائے، تڑپائے، اٹھائے، بیٹھائے، ہنسائے، رلائے، جیسا کرے اس کی بات کو ماننا ہے۔ اطاعت کامل ہوتی ہے، اس میں اطاعت کامل ہوتی ہے۔ اور آگے پھر فرمایا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، اور تیسری چیز اعتراض نہیں کرنا کسی بات پر۔ اگر میری پیروی کرنی ہے، ساتھ چلنا ہے، تو اعتراض کسی چیز پر سوال بھی نہیں کرنا کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں کیسے کو چھوڑ کے آ جاؤ، کیوں کیسے کو چھوڑ کے آ جاؤ، اعتراض نہیں کرنا، عدم اعتراض، عدم سوال۔ حتی احدث لک منہ ذکرا، اور یہ بات ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک خاص وقت آئے گا، مرشد نورانی کہتا ہے، عقل نورانی، مرشد قدسی جواب دے رہا، ایک خاص وقت آئے گا جب تو اپنے مطلوبہ کمال کو پہنچ جائے گا اور اس قابل ہوگا کہ تمہیں راز بتا دیے جائیں، تو میں خود تمہیں راز بتا دوں گا۔ تم نہ پوچھنا راستے میں یہ کیا ہوا، لوگ بے صبر ہو جاتے ہیں، کوئی کام کیا سمجھ نہ آئی، اعتراض کر لیا، یہ کیوں کیا، کیوں کیا، کیوں لگا، یہ بھی بے صبری ہو گئی، یہ اعتراض ہو گیا۔ یہ سارے کام اس راہ سلوک کے خلاف ہیں۔ راہ سلوک کے یہاں سے دو راستے جدا ہو جاتے ہیں، عقل مادی کا راستہ اور ہے، عقل نورانی کا راستہ اور۔ عقل مادی کا راستہ سوال اور اعتراض ہے، عقل مادی کا راستہ، اور عقل نورانی کا راستہ عدم سوال اور عدم اعتراض ہے۔ عقل مادی کا راستہ قریب ہے، تجسس ہے، جستجو ہے۔ عقل نورانی کا راستہ تعمیل ارشاد ہے، سر جھکا دینا ہے، مان لینا ہے۔ عقل مادی کا راستہ تحقیق و تنقید ہے، عقل نورانی کا راستہ بن دیکھے مان لینا ہے۔ عقل مادی کا راستہ جو بات سمجھ نہ آئے سر اٹھا دینا ہے، عقل نورانی کا راستہ جتنی سمجھ نہ آئے اتنا جھکا دینا ہے، اتنا جھک جانا ہے۔ یہ یؤمنون بالغیب کی راہ ہے۔ اس لیے ہم عقل مادی کو برقرار رکھتے ہیں، سلوک کی راہ پہ چلتے ہیں، وہ گڑبڑ ہوتی رہتی۔ کیا گڑبڑ ہوتی رہتی؟